اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں غضنفر عباس اردو ٹیچر آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج جو سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے کاہلی۔ کاہلی سبق کے مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان، اور یہ سبق کاہلی اس سبق کا ماخذ ہے مقالات سر سید حصہ پنجم، اور یہ سبق صنف ادب کے لحاظ سے مضمون ہے۔ عزیز طلبہ، سبق کی پڑھائی سے قبل میں آپ کو مصنف کا تعارف کروا دوں کہ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں انہوں نے وفات پائی۔ سر سید کے مورث اعلیٰ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے۔ سر سید احمد خان نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی، عدالت میں سرکاری ملازم ہو گئے، لیکن سرکاری ملازمت کے باوجود مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے۔ اس مقصد کے لیے سر سید نے ایک انگریزی اسکول مراد آباد میں اور غازی آباد میں کھولا۔ 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ عزیز طلبہ، سر سید احمد خان نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا، خود بھی کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقائے کار سے بھی قومی، تعلیمی، مذہبی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ سر سید احمد خان ایک بڑے مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، سبق کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ سبق ہے کاہلی۔ میں پیراگراف اقتباس کی پڑھائی بھی کروں گا، اس کے بعد آپ کو اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گا۔ پہلے پیراگراف کا آغاز ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج، محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں تک میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتا ہوں۔ کاہلی کا معنی ہوتا ہے سستی، کام کاج، کاروبار، کام دھندا، چستی، پھرتی، دلی قوا کہتے ہیں دل کی طاقت، دل کی قوت، بیکار، فضول، ناکارہ۔ اچھا، اس کے بعد ہے بمجبوری، مجبوری کی وجہ سے۔ پھر ہے مہیا، فراہم، طبیعت ثانی، پختہ عادت، حاجت، ضرورت، حیوان صفت، جانوروں جیسی خوبیاں رکھنے والے۔ عزیز طلبہ، یہاں تک اگلا پیراگراف کی پڑھائی کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور ہزار پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے، لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے
اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ پس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ اس اقتباس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتاتا چلوں کہ ضرورت کے مطابق، لاوے لائے، عارضی وقتی فانی ختم ہونے والی، منتظر انتظار کرنے والا، وحشی جنگلی غیر مہذب، حیوانی خصلت جانوروں کی سی عادت، مشغول مصروف، حیوان جانور، لازم ضروری، تحریک ایک لفظ ہے تحریک، اس کا معنی ہے بیٹا ترغیب دینا۔ اگلا اقتباس ہے کہ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چنداں محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال ہے، اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جاویں گے، مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار۔ اس اقتباس کے معنی بتا دوں بیٹا آپ کو، چنداں کہتے ہیں ذرا سی، اسی قدر۔ ملکیوں اپنے ملک کے باشندے، لوگ، افراد، لاخراج دار، محصول یا ٹیکس ادا نہ کرنے والے، بیکار، فضول، ناکارہ، جائیں گے، مائل، متوجہ، قمار بازی، جوا کھیلنا، تماش بینی کا مطلب ہے آوارگی، تماشا دیکھنا، عادت ہو جانا، پہواڑ بد سلیقہ، اور بد سلیقہ کا معنی ہوتا ہے غیر مہذب۔ اس کے بعد ہے وزادار، رکھ رکھاؤ والا، مہذب، وحشی جانور، جنگلی۔ اگلا اقتباس ہے کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے اور ولایتوں میں اور خصوصاً ہندوستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے، مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ پڑھائی مکمل ہو گئی۔ معنی بتا دیتا ہوں آپ کو اس اقتباس کے۔ قوائے دلی، دل کی طاقت، قوت عقلی، دماغی طاقتیں، قوتیں، صلاحیتیں۔ برخلاف اس کے برعکس ولایت، غیر ملک، خصوصاً خاص طور پر، شبہ۔ اس کے بعد ہے وحشت پنا، دیوانگی، پاگل پن، پہنچ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے سبب، وجہ، کاہلی، سستی، قوائے قلبی، دل کی طاقت، دل کی قوت، قصور، غلطی، رفع، دور، ختم،
مستعدی، چستی، پھرتی، پھر ہے توقع، امید۔ بیٹا پڑھائی بھی اس سبق کی مکمل ہو گئی، معنی بھی میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے بتا دیے۔ اب اس سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ مشق ہے بیٹا، پہلا جو سوال ہے وہ ہے کہ مختصر جواب دیں، جس میں پہلا ہے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے۔ اس سوال کا جواب ہے بیٹا کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ اپنی دلی طاقتوں کو، قوتوں کو کام میں نہ لانا۔ دوسرا سوال ہے بیٹا کہ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ جب انسان اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو وہ حیوانی خصلت میں پڑ کر کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ اس کا جواب ہے بیٹا کہ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے لازم ہے تاکہ ہمیں اپنی ضروریات کے انجام کی فکر اور مستعدی رہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع نہیں ہے۔ یہ ہو گئے بیٹا اس کے سوالات کے جوابات۔ اب بقیہ مشق کی طرف معروضی ہے اس کے بعد بیٹا کہ سبق کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جو پہلی اس میں سے معروضی ہے اس کا جواب ہے کہ محنت۔ پھر ہے لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، اس کا جواب ہے روزانہ محنت کرنے والے۔ تیسرا ہے کہ ہر ایک انسان پر لازم ہے، اس کا جواب ہے اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ پھر ہے بیٹا کہ قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، اس کا جواب ہے کاہلی چھوڑ کر۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے بیٹا کہ موزوں الفاظ سے خالی جگہیں پر کریں، جس میں پہلا ہے کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا ڈیش ہے، اس کا جواب ہوگا کاہلی۔ پھر ہے جب اس کی دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی ڈیش میں پڑ جاتا ہے، اس کا جواب ہے حیوانی خصلت۔ پھر ہے ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کی ہے، اس کا جواب ہے کاہلی۔ اس سے اگلی معروضی ہے بیٹا خالی جگہ ہے کہ کسی شخص کے دل کو ڈیش پڑا رہنا نہ چاہیے، اس کا جواب ہے بیکار۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بیٹا کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ پہلا ہے کاہلی، اس کا متضاد ہے مستعدی یا پھر چستی۔ اس کے بعد ہے عقل، عقل کا متضاد ہے بے عقلی۔ پھر ہے عارضی، مستقل، وحشی، مہذب، شک، یقین، مصروف، فارغ۔ اس سے نیچے سوال ہے کہ درست بیان کے آگے درست کا اور غلط بیان کے آگے غلط کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے، یہ درست ہے۔ پھر ہے ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں، یہ غلط ہے۔ پھر ہے یہ سچ نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ پھر ہے کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ اس کا جواب ہے درست۔ تو بیٹا یہ سبق ہمارا جو ہے مکمل ہو گیا، اس کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی، معنی بھی مکمل ہو گئے، اس کی مشق کے جو سوالات ہیں وہ بھی اور معروضی بھی اس میں جو تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اگلے ہفتے تک آپ یہ دونوں اسباق جو ہم نے کل کے لیکچر میں پڑھا مرزا غالب کی عادات و خصائل اور آج جو ہم نے پڑھا ہے کاہلی، یہ دونوں آپ مکمل طور پر تیار کر لیں۔ اگلے ہفتے کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم آپ کو خلاصہ لکھنے کا طریقہ اور تشریح لکھنے کا جو طریقہ ہے اقتباس کی وہ انشاءاللہ سمجھائیں گے۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔